کیا نواز شریف کی گرفتاری ممکن ہے یا نہیں ہے؟ چور ڈاکو آ کر اپنے سارے کیسز معاف کروا دیتے ہیں اور جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کو اندر ڈال کے ان پہ 200 کیسز بنا دیتے ہیں۔ ہم پورا ملک اس وقت ہار گئے ہیں، ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں برائی کے آگے، شیطانوں کے آگے۔ نیب کیوں معاف کر رہا ہے؟ اس کو تو وہیں سے اریسٹ ہونا چاہیے تھا نا، جہاز سے۔ وہ تو اسپیشل فلائٹ 2 کروڑ روپے کی فلائٹ لے کر آیا ہے۔ دیکھیں پنڈال تو وہ سجا سکتے ہیں، پورا ملک نہیں خرید سکتے۔ نومبر دسمبر اس ملک کا بدترین ہماری ہسٹری کا وقت گنا جائے گا اگر اس کو اللہ نے اپنی رحمت ہوگی اگر اس کو بلا لیا، نہیں تو یہ ملک کی تباہی مکمل ہو جائے گی۔ یہ اس دفعہ اللہ نے اس کے حق میں پرائم منسٹر بننا نہیں لکھا، اور وہ اس ملک پہ وہ ظلم ڈھانے آئے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پلانز کیا ہیں۔ یہاں کی مٹی کھینچ کے لائیے، محبت لائیے، یہی مٹی میں دفنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت مشہور و معروف پامیر سائیکل کی ٹیرو کا ایڈیٹر اور روحانیت میں علم کی ماہر لالا رخ صاحبہ موجود ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے ساتھ جتنے بھی ہم نے پریڈکشنز کی ہے ناظرین، 110% جو سی وہ پریڈکشنز ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ آپ ہمارے پرانے پروگرامز بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا 21 اکتوبر کا بڑا رولا ڈلا ہوا تھا، 21 اکتوبر آ بھی گئی۔ نواز شریف صاحب جو سے ملک پاکستان میں آگے جلسہ بھی کامیاب ہو گیا، سب کچھ مان لیتے ہیں جی۔ نواز شریف صاحب کی فیور میں ہمیں ہر چیز نظر آئی، لیکن اگر نواز شریف کے کیسز کی بات کی جائے تو وہ رخ کہاں پر آ رہا ہے؟ نیب کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کیسز کی بات کی جائے تو نواز شریف کے جو ان سے کیسز ہیں وہ کہاں پر نظر آتے ہیں؟ کیا نواز شریف کی گرفتاری ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ معصومانہ سوالات کے جواب جو ان سے ہیں وہ لالا رخ صاحبہ سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرنا، جس ملک میں کہ چور ڈاکو آ کر اپنے سارے کیسز معاف کروا دیتے ہیں اور جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کو اندر ڈال کے ان پہ 200 کیسز بنا دیتے ہیں۔ مطلب کیا فہد، تمہیں کبھی خود سوچتے ہو ایز اے پڑھے لکھا، تم نے بھی تعلیم حاصل کی ہوگی، اسکول گئے ہوگے، ABCD بھی پڑھی ہوگی، ٹیچرز نے بتایا ہوگا آئی ایم اے بوائے دس از اے ڈاگ۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، کتا بلی بن گیا، بلی کتا بن گیا، آسمان سے زمین پر آ گیا، زمین آسمان پر آ گیا، دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، رات کو سورج نکل رہا ہے۔ مطلب 21 تاریخ آ گئی، وہ آ گئے، ان کو کیسز کیوں معاف کر دیے؟ کیوں معاف کر رہے ہیں آپ کو کیا دیا ہے اس ملک کو؟ کیا واپس لے کر وہ سوٹ کیس لائے، وہاں اپنے فلیٹ بیچے انہوں نے، پیپر ٹریل دی، 14 کتنے سال میں نے یہاں لکھا 19 سال قید تھی، 19 سال نواز شریف صاحب کو، جس میں سے 4 سال وہ آرام سے لنڈن رہ کر آئے ہیں۔ فہد، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم لنڈن میں جا کے ایونیو اپارٹمنٹ تم نے کبھی دیکھے؟ میں نے تو دیکھ کر آئی ہوں نا، میں ادھر اس کے سامنے یہ کنزنگٹن میں ہے، یہ کنزنگٹن گارڈن میں وہاں جا کے شام کو بیٹھ جاتی تھی، میرے وہاں فرینڈ تھا، اس کی دکان تھی، ہم بہت انجوائے کرتے تھے، اور وہ فلیٹس اتنے بڑے اور اتنے سب سے مہنگے پورے انگلینڈ میں، لنڈن میں، سینٹرل لنڈن میں سب سے مہنگے فلیٹس ہیں۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں بھی اتنا دے؟ مطلب نواز شریف نے کیا کوئی خاص وظیفہ پڑھا تھا جو اللہ نے اس پر اتنا رحم کیا؟ ان کو یہاں 3 محل ہیں ان کے، وہاں پر ان کے اپارٹمنٹس ہیں، ان کے بیٹے اتنے کھا کے دونوں، ان کا بس نہیں چلتا وہ دونوں ہاتھوں سے کھائیں۔ لوگ تو ایک ہاتھ سے کھاتے ہیں نا، یہ دونوں ہاتھ سے اپنے پورا ملک منہ میں ڈال گئے، اس کے بعد آ کے ڈکار بھی نہیں لیا، اور آ کے ہمارے کیسز معاف کر دیں، ہمیں جیل بھی نہ ہو، ہمارے جلسے بھی ہو جائیں، ہمارا سب کچھ ہو جائے، میں پھر پرائم منسٹر بن جاؤں۔ واہ 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 واہ، گرینڈ کنٹری بھائی، اس ملک کے لیے تالیاں۔ جس طرح ہم کرکٹ میچز ہارے ہیں، ہمیں تھا کہ ہم افغانستان سے بھی ہار جائیں گے؟ نہیں تھا نا۔ ہم پورا ملک اس وقت ہار گئے ہیں، ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں برائی کے آگے، شیطانوں کے آگے، گندی غلیظ مکروہ ان لوگوں کے آگے جو کہ صرف غلط کام کرنے کو فروغ دینے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں۔ بہتر ہو گیا لالا، میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر نواز شریف کے کیسز کی بات کی جائے تو کیسز کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ ارے تم پکڑے گئے، میرے گھر آئے، چوری کر لی، تمہاری چوری بھی پکڑے گی، تم سے مال بھی برآمد ہو گیا، اس کے بعد میں کہوں جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا؟ کتنی عظیم شخصیت ہوں نا میں۔ اللہ مجھے 2-4 کروڑ ایسی دے دینا نا، بریف کیس آ جائے میرے پاس بھی۔ نیب کیوں معاف کر رہا ہے؟ نیب کیا ہے؟ نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے، میں تو کہہ رہی ہوں نیب کو چاہیے تھا کہ گاڑی چل رہی ہے نا کسی کے پاس، بڑی گاڑی، ٹھیک ہے نا،
4 لاکھ سے زیادہ کی گاڑی ہے, آپ گاڑی روک کے اور پوچھیں کہ آپ کی انکم کہاں سے آ رہی ہے, آپ نے کیسے یہ خریدی گاڑی. مجھے تو یہ فارچونر اور آڈیز اور ان کا یاد, پرسوں اس سڑک کے اوپر, میری سڑک کے اوپر 3 آڈیز میں نے دیکھی. یہ کیولری کے 7 اسٹریٹ کے بازار میں 3 آڈی پتہ ہے کتنے کی آتی ہے. میرے کزن نے لنڈن میں آڈی خریدی تو اتنا ایکسائٹیڈ تھا. آج سے 15 سال پہلے 22,000 پاؤنڈ کی اس نے آڈی خریدی تھی. ٹھیک ہے, اور یہاں آڈی ایسے چل رہی ہیں جیسے کہ ہم یو اے ای میں رہ رہے ہیں اور یہ ٹیکسیوں میں ہم مرسڈیز بلا رہے ہیں. لالا میم یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے نصیب میں اگر سیاسی مستقبل کی بات کی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ممکن ہے نواز شریف؟ دیکھیں گرفتاری کیسے ہوگی جب ہم آلریڈی بک چکے ہیں. تو گرفتار کون کرے گا؟ تم کرو گے, میں کروں گی. جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ سب اپنا دین ایمان, اپنے بچوں کی روزی رزق, حلال حرام, اللہ رسول سب بیچ چکے ہیں, سب بیچ چکے ہیں. افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے. میں اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں کہنا پسند کروں گی کیونکہ یہاں آ کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ پورا ملک انہوں نے بیچ دیا ہے. جس کو بھی کہہ دوں میں, این نیب والوں نے, کس کو کہوں, اس ملک کی سرزمین پہ پاؤں رکھنے کیوں دیا اس کو تو وہیں سے اریسٹ ہونا چاہیے تھا نا, جہاز سے ہی. وہ تو اسپیشل فلائٹ 2 کروڑ روپے کی فلائٹ لے کر آیا ہے. کتنا عظیم شخصیت ہے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے. آپ بھی دیکھیں گے اس وقت بہت پیاری غزل گائی تھی اقبال بانو نے, اور بہت اچھا لکھا تھا فیض احمد فیض نے, اور یہ بیس کی تھی قرآن کی ایک آیت پہ. ہم دیکھیں گے, اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ غزل ضرور سنیے گا. ہم دیکھیں گے, اور آپ لوگ سب دیکھیں گے کہ اس کے آنے کا کیا ریئیکشن اس ملک میں ہوتا ہے. بہتر ہو گیا لالا میم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہواؤں کا رخ جو ان سے ہے وہ نواز شریف کے حق میں اس وقت نظر آ رہا ہے؟ جس طرح سے جلسہ بھی کامیاب ہوا, عوام کی تعداد بھی آئی, چاہے وہ کون تھی کہاں سے آئی, لیکن دیکھا جائے تو پنڈال بے شک بھرا ہوا تھا. کیا یہ جو ان سے سمٹمز ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم بننے کی کچھ نشانی ہے نواز شریف کے لیے؟ دیکھیں پنڈال تو وہ سجا سکتے ہیں, پورا ملک نہیں خرید سکتے. کچھ باضمیر لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کال تھا کہ جب تک 72 نیک لوگ دنیا میں ہوں گے اس دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. ابھی تک پاکستان میں چند نیک لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں, باہر بھی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, رو رہے ہیں. قسم خدا کی مجھے رات کو 2 بجے کال آئی اور وہ عورت رو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. سول وار کی طرف ہم جا رہے ہیں, جنگ ہوگی. نومبر دسمبر اس ملک کا بدترین ہماری ہسٹری کا وقت گنا جائے گا. اس آدمی کے اس سرزمین پہ پاؤں رکھنے سے, اگر یہ میری پریڈکشن کے مطابق نہ گیا, اس کے اوپر وہ چیز نہ آئی جو لازم ہے ہم سب پہ, ہم سب نے جو بھی آیا اس نے جانا ہے. اگر اس کو اللہ نے اپنی رحمت ہوگی اگر اس کو بلا لیا, نہیں تو یہ ملک کی تباہی مکمل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہسٹری اور پریڈکشنز کے مطابق اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم بننے کے 90 یا 100% جو سے چانسز ہے وہ نواز شریف کے ہی نہیں ہے, کسی طرح بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے لیے یہ نہیں لکھا. یہ اس دفعہ اللہ نے اس کے حق میں پرائم منسٹر بننا نہیں لکھا. جب ہم اللہ کے اصول توڑتے ہیں نا, جب ہم برائی کو برائی نہیں کہتے, جب ہم منافق ہو جاتے ہیں. تمہیں پتہ ہے ایک لفظ ہے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, فاسق. جہنم کے بھی درجے ہیں, جیسے جنت کے درجے ہیں نا, ایسے جہنم کے بھی درجے ہیں. جو سب سے زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ فاسق کے لیے. فاسق وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا, جس کے ماں باپ مسلمان تھے, جو دین اسلام کے اندر پیدا ہوا, اپنے کو مسلمان کہتا ہے. محمد شہباز شریف, محمد نواز شریف, میرے نبی کا نام ساتھ لگا کر, اور وہ اس ملک پہ وہ ظلم ڈھانے آئے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پلانز کیا ہیں. تو یہ تو وہ اس جگہ پر ہیں, تو ہم ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک سالم رہے اور بچا رہے ان تمام تباہیوں سے. بہتر ہو گیا لالا میڈم, آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان میں مستقل رہیں گے یا پھر یہ پھر دوبارہ باہر کے ملک چلے جائیں گے؟ نہیں جی, ان کو یہاں کی مٹی کھینچ کے لائی ہے, محبت لائی ہے, یہی مٹی میں دفنائے جائیں گے انشاءاللہ. بہتر ہو گیا ناظرین, جیسا کہ آپ نے
गुफ्तगू समाअत फरमाइए जी लाला रुख मैडम साहिबा की, और इन्होंने ज़ाती तौर पर कोई भी राय नहीं दी, इन्होंने अपनी पाम हिस्ट्री और प्रिडिक्शंस के मुताबिक नाज़रीन इन्होंने ये तमाम बातें की हैं। अगर आप इस प्रिडिक्शन से रजामंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, और अपनी राय का इज़हार भी आपने कमेंट सेक्शन पर लाजमी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।